اب ہم آتے ہیں کہ جو پاکستان اور مسلم ورلڈ کا پہلا ریلیشن شپ ہے اس کا جو دوسرا فیز ہے جو 1980 میں سٹارٹ ہوتا ہے 98 سے لے کے 2014 تک، اور یہ وہ فیز ہے جس کے اندر ہم فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سپلٹ دیکھتے ہیں پاکستان کی ٹریڈیشنل مسلم ورلڈ ریلیشن کے ساتھ، اور وہ سپلٹ 3 فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پہلا فیکٹر جو اس کے اندر یہ ہے کہ 1979 میں ایران میں ایرانین ریولوشن آتا ہے جس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں امام خمینی، آیت اللہ خامنئی، امام خمینی جو ہے اس ریولوشن کو لیڈ کرتے ہیں، اور دیٹ ریولوشن ٹرن ٹو بی ایٹ دی اینڈ آف کورس شیعہ ڈومینیٹڈ ریلیجیس ریولوشن۔ لیکن اس ریولوشن کی وجہ سے جو پہلا سپلٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے، لیکن اس بات کو کرنے سے پہلے آئی مسٹ شیئر ون اندر امپورٹنٹ پوائنٹ وچ آئی فارگاٹ ٹو مینشن کہ 1973-74 میں جب پاکستان نے اپنا نیوکلیر پروگرام سٹارٹ کیا تو اس نیوکلیر پروگرام میں بھی ایرانین جو کنگ تھا، جو بادشاہ تھا اس وقت، رضا شاہ پہلوی، اس نے بہت زیادہ سپورٹ کیا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو، اور ایون ایران جو ہے وہ اپنا اس وقت زیادہ تر آئل ایکسپورٹ کرتا تھا فرانس کو، تو ایرانین لابیڈ ڈپلومیٹیکلی فار پاکستان ٹو گیٹ اٹس فرسٹ نیوکلیر ریئیکٹر فرام دا فرانس۔ تو پاکستان نے جو اپنا نیوکلیر ریئیکٹر امپورٹ کیا تھا وہ فرانس سے ایران کی مدد سے لیا گیا تھا۔ کمنگ بیک ٹو آور پوائنٹ، تو 1980s کے اندر جب یہ انقلاب آیا اور یہ جو ریولوشن آیا، تو یہ ریولوشن اور یہ انقلاب جو تھا اٹ واز بیسیکلی اگینسٹ دا کنگ رضا شاہ پہلوی جو ایران کا بادشاہ تھا، اینڈ دا کنگ رضا شاہ پہلوی واز ویری کلوز ٹو آف کورس سعودی عربیہ، واز ویری کلوز ٹو آف کورس امریکہ ایز ویل۔ تو جب ریولوشن آیا تو ان دونوں ملکوں نے کنگ رضا شاہ پہلوی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ ناکام ہوئے تو الٹیمیٹلی امام خمینی گیو دا فتواز اینڈ اسپیچز اگینسٹ سعودی عربیہ اینڈ امریکہ، جس کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ سعودی عربیہ، امریکہ اور ایران میں کنفلکٹ ہوا۔ دوسرا جو تبدیلی یا چینج ہے وہ 1979 کا جو افغانستان کا سور ریولوشن تھا، اور اس کے بعد رشیا کی یا سوویت یونین کی جو انٹرونشن تھی، اس کے بعد پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے وہاں پہ پراکسی وار کی جائے، افغان جہاد، جس کو ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں پاکستان افغانستان کی ریلیشن شپ میں۔ اب تیسرا فیکٹر یا تیسری جو چینج آتی ہے اسی ٹائم پہ وہ پاکستان کے اندر آتی ہے جب ضیاء الحق بھٹو کو پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر ذوالفقار بھٹو کو پھانسی لگاتے ہیں اور پاور کو جو ہے ڈائریکٹلی کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں یا فوجی مارشل لگاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ضیاء الحق امریکہ کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب امریکہ کا ساتھ دیتا ہے ضیاء الحق تو امام خمینی اور ضیاء الحق کے درمیان کنفلکٹس پیدا ہوتے ہیں۔ اور چوتھا جو فیکٹر تھا، ضیاء الحق نے یہاں پہ جو ایک اسلامائزیشن کرنے کی کوشش کی، وہ اسلامائزیشن وہ تھی جو بڑی حد تک ایک سیکٹیرین اسلامائزیشن تھی، اور جو ایران میں اسلامائزیشن ہو رہی تھی اس کے اندر بھی آپ کو ایک سیکٹیرین آؤٹر لک نظر آ رہی تھی اور ایک کلر نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو سیکٹیرین کنفلکٹ کا جو ہے پرسپیکٹیو یا ویو ملتا ہے۔ تو لیکن اس سیکٹیرین آؤٹ لک کی وجہ سے ریلیجن سیکٹیرینزم نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تھے۔ اور افغان جہاد کے بعد آف کورس سوویت یونین کا ٹوٹنا، اس کا ختم ہونا، تو اس کے بعد امریکہ نے ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے جیسے ہی افغانستان میں جنگ شروع کی تو ساتھ ہی امریکہ نے عراق اور صدام حسین کو اسلحہ دیا، ویپنز دیے، اکنامک سپورٹ دی اور ٹیکنالوجی دی، اور ایران اور عراق کی جنگ کروا دی تاکہ ایران کا جو ریولوشنری رجیم ہے وہ ناکام ہو جائے۔ تو اس کانٹیکس کے اندر ایران کو بہت زیادہ ریولوشن کے بعد جو ہے اکنامک سینکشن، ڈپلومیٹک سینکشن، ملٹری سینکشن فیس کرنی پڑی امریکہ سے، جس کے کانٹیکس میں ایران اور امریکہ کے تعلقات اور زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہوئے، اور ایونچولی ایران اور پاکستان کے تعلقات بھی جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوئے، اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہوئے، کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے کلوز جا چکا تھا اور اس کے بدلے میں ہم امریکہ کے کلوز جا چکے تھے، اور ایران اس سے تھوڑا سا دور جا رہا تھا۔ آلدو ای سی او کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی گئی بٹ ناٹ ٹو مچ سکسیسفل۔ اسی طرح جہاں تک ٹرکی کا 80s کے اندر رول بنتا ہے تو 81 82 کے اندر ٹرکش آرمی نے بھی مارشل لگایا ٹرکی کے اندر، جس کو امریکہ نے بیک کیا، تو اس وجہ سے ٹرکی کے اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ کلوز رہے، جبکہ ایران اس ایکویشن سے آپ کو سپریٹ ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد 90s کے اندر مسلم ورلڈ کے تعلقات میں زیادہ وارمنس نہیں تھی، بیکاز افغان جہاد اوور ہو چکا تھا، امریکہ واپس جا چکا تھا۔ لیکن 9/11 کے بعد پھر دوبارہ ایک نیو ایمرجنس ہوتی ہے مسلم ورلڈ کے ریلیشن شپ کے اندر۔ جب امریکہ وار آن ٹیرر سٹارٹ کرتا ہے تو پاکستان بھی اس کا نان نیٹو الائی بن جاتا ہے، سعودی عرب بھی وار آن ٹیرر میں امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے،
اور ایران انیشلی تو وار آن ٹیرر میں امریکہ کو سپورٹ کرتا ہے طالبان کی مخالفت کی وجہ سے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ سعودی عرب اور پاکستان کے بڑے قریب تھے، اس کے بدلے میں طالبان جو ہے وہ ایران کو اپوز کرتے تھے، اور ایران کا افغانستان کا بارڈر لگتا ہے۔ لیکن جب ایران نے دیکھا کہ امریکہ طالبان کے بعد عراق پہ اٹیک کر رہا ہے اور عراق وار کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بعد اگلا ٹارگٹ ایران ہوگا، تو آف کورس ایران نے جو ہے وہ امریکہ کی سپورٹ سے وڈرا کیا، عراق وار کے بعد ایران سٹارٹڈ گوریلا ریزسٹنس اگینسٹ امریکہ، تاکہ امریکہ ایران کو انویڈ نہ کر سکے۔ اور اس گوریلا ریزسٹنس کے نتیجے میں جو 8 سال کی وار تھی مڈل ایسٹ کے اندر، عراق وار جو تھی 2011 میں مڈل ایسٹ کے اندر اور مسلم دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ریولوشن آتا ہے، اور اس ریولوشن کو آپ عرب سپرنگ کہتے ہیں اور عرب سپرنگ کا نام دیتے ہیں۔ آپ کو یاد رہے کہ عرب سپرنگ جو ہے وہ ان 3 مسلم ملکوں میں آتی ہے جو پرو امریکہ اور پرو سعودی عرب تھے، اور جب وہاں پہ عرب سپرنگ آتی ہے، ان کے ریولوشنز آتے ہیں، تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے بادشاہ تھے، جو ملٹری جنرلز تھے، جو ڈکٹیٹرز تھے، جب ان کو اوور تھرو کیا جاتا ہے، ان کو گرایا جاتا ہے، اور تو اس کے بدلے میں جو کاؤنٹر پاورز پاور میں آتی ہیں، جو پولیٹیکل گروپ پاور میں آتے ہیں، تو ان کا ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے ایران کی طرف، یا انڈائریکٹلی ان کو ایران بیک کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ٹونیشیا کے اندر، تیونس کے اندر، وہاں پہ النہدہ پارٹی پاور میں آتی ہے ریولوشن کے بعد، اور وہاں پہ جو ایک کنگ بیٹھا ہوا تھا زین العابدین، جو 40 سال سے پاور میں تھا، ہی ہیڈ ٹو فلی اینڈ رن، تو آف کورس وہ پرو سعودی عرب اور پرو امریکہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا ریولوشن جو تحریر سکوئر کا ریولوشن تھا، ایجپٹ میں آتا ہے، مصر کے اندر آتا ہے، جس کے اندر جنرل حسنی مبارک اگین جو امریکہ کے سعودی عرب کے بڑا قریب تھا، اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، اور اس ریزگنیشن کے کانٹیکس میں جو پاور میں پارٹی آتی ہے مسلم بردرہڈ یا اخوان المسلمین، وہ بڑی قریب ہوتی ہے ایران کے، آلدو اس کے فوراً بعد 1 سال کے بعد سعودی عرب نے اور امریکہ نے مصری فوج کے ساتھ، ایجپشین آرمی کے ساتھ مل کے وہاں پہ مارشل لگوایا، اور جنرل سی از ناؤ دا فیلڈ مارشل، اور اس نے تمام جو لیڈرز تھے مسلم بردرہڈ کے، اخوان المسلمین کے، ان کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈالا، جس میں ریسنٹلی پریزیڈنٹ مرسی کی ڈیتھ ہوئی ہے ود ان دا پریزن۔ اچھا، اب اس تمام کانٹیکس میں پاکستان کا جو رول رہا ہے مسلم ورلڈ میں، آف کورس پاکستان واز پارٹ آف پرو سعودی عربیہ، پرو امریکن الائنس آف وار آن ٹیرر، تو اس کانٹیکس میں ہمارے ایران کے ساتھ بڑی حد تک ایک بیلنس ریلیشن شپ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو مین ٹلٹ یا جو جھکاؤ تھا وہ سعودی عرب اور امریکہ کی طرف تھا، اور سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے چونکہ ہمیں بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایڈ تو مل بھی رہی تھی، ڈپلومیٹک سپورٹ، لیکن بہت زیادہ ایڈ آ رہی تھی جو ہے امریکہ سے، ہمیں نان نیٹو الائی کی صورت میں سپورٹ آ رہی تھی، وار آن ٹیرر کی اکنامک ایڈ آ رہی تھی، کیری لوگر بل کا پیکج تھا، پھر اس کے بعد کولیشن سپورٹ فنڈ سے ہمیں آ رہی تھی، ہمارے قرضوں کو جو ہے وہ ریسکیجول کیا گیا تھا، ہمیں F-16 امریکہ دے رہا تھا، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ آلدو اس ٹائم پہ پاکستان نے 2 پروجیکٹس جو ہیں اکنامک انرجی پروجیکٹ سائن کیے، جس میں ہم نے کوشش کی کہ ایران کی طرف ہم اپنے پریویس ریلیشن کو ری بیلنس کریں، جس میں ایک تو تاپی ہے، ترکمانستان پاکستان ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن، اور دوسرا جو تھا وہ IPI تھا، ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن، لیکن یہ دونوں پروجیکٹس ابھی انکمپلیٹ ہیں، پائپ لائنز میں ہیں، کیونکہ امریکہ کا اور سعودی عرب کا بہت زیادہ پریشر ہے پاکستان کے اوپر۔ اب اس سچویشن میں اگر ہم ٹرکی کے رول کو دیکھیں تو 2001 کے بعد 9/11 کے بعد جو ٹرکی کا رول تھا وہ ایوالونگ اور گریجول فیز میں تھا، کیونکہ ٹرکی میں ایک لانگ ملٹری رول کے بعد پہلی دفعہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سٹارٹ ہوا تھا، اور AKP جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، جس کا سربراہ طیب اردگان جو ہے، جو ابھی بھی پریزیڈنٹ ہے ٹرکی کا، وہ 2001 میں پاور میں آیا، تو اس وقت ٹرکی کو 3 بڑے چیلنج کا سامنا تھا: پولیٹیکل کرائسس، گورننس کا ایشو، اکنامک کرائسس، اکنامک مینجمنٹ، اور آف کورس لیڈرشپ کرائسس۔ تو طیب اردگان نے اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے بڑا انٹیلیجنٹ طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہوئے پہلے گورننس کے ایشوز کو مینیج کیا، اکنامکس گروتھ کی، اکنامک ایشوز کو جو ہے وہ اوور کم کیا، ایڈریس کیا، جس سے اس نے اپنی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کیا اور لیڈرشپ ابلٹیز کو عوام کے سامنے اسٹیبلش کیا، اور اس کے بعد 2010-11 کے بعد ٹرکی نے ایک اگریسو، آفینسو، پرو ایکٹیو فارن اور ملٹری رول پلے کرنا شروع کیا، ریجنل پالیٹکس میں بھی اور گلوبل پاور پالیٹکس میں بھی۔ اور عرب سپرنگ کے بعد آپ ٹرکی کا بہت زیادہ رول دیکھتے ہیں، خاص طور پہ ایجپٹ کے اندر فلسطین کے ایشو کے اوپر، جب طیب اردگان جو اس وقت جو پریزیڈنٹ اس وقت ٹرکی کے پرائم منسٹر تھے، وہ 2011 میں جو ہے وہ جب غزہ کے اوپر اٹیک کیا، فلسطینیوں کے اوپر اٹیک کیا، غزہ کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے، اور اس کو ہوسٹیج کیا، اور فوڈ تک جو ہے اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کا روک دیا، تو ایک فریڈم فلوٹیلا جو شپ تھا اس کو لے کے
جو ہے پریزیڈنٹ طیب اردگان جاتے ہیں، جس کا مقصد تھا کہ فلسطینیوں کو کھانا پرووائڈ کیا جائے، جس کے اوپر آف کورس پھر بعد میں اٹیک کیا اسرائیل نے، تو ایک پرو ایکٹیو رول نظر آتا ہے۔ اب اس کانٹیکس میں یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ 2015 کے بعد جب چائنا کی ری ایمرجنس، چائنا ایمرج ہوتا ہے ایز اے گلوبل اکنامک اینڈ اسٹریٹجک کمپیٹر ٹو امریکہ، اور رشیا کی ری ایمرجنس ہوتی ہے، اور یمن میں اور جو کہ آگے ہم ڈیٹیل میں مڈل ایسٹ میں اس ٹاپک کو دیکھیں گے، یمن میں اور سیریا میں اور لیبیا میں جو سول وار تھی، اس کے کنٹیکس میں جو ایران کا رول تھا، جو رشیا کا رول تھا، جو چائنا کا رول تھا، تو امریکہ کو بہت زیادہ وہاں پہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک نئی، اور اس کانٹیکس میں ایک نئی لیڈرشپ ایمرج ہوتی ہے پاکستان کے اندر انڈر لیڈرشپ آف عمران خان، جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور تھرو آؤٹ دا وار آن ٹیرر عمران خان اپوز کرتا رہا ہے امریکہ کی فارن پالیسی کو، امریکہ کی وار آن ٹیرر کو، اور یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اور مسلم دنیا میں جو ٹیررزم کی بیسک اور بڑی وجہ ہے وہ امریکہ کی وار آن ٹیرر ہے، اور امریکہ کا مذہب کو استعمال کرنا ہے مسلم دنیا کے اندر اپنے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے۔ تو اس اپوزیشن کی وجہ سے عمران خان ایمرج ایز اے کاؤنٹر مسلم لیڈر ٹو لیڈ اے نیو مسلم پاور بلاک۔ تو ناؤ یو could see the picture on the stage is very clear. Imran Khan is emerging and seeking power in Pakistan. Who thinks that Muslim world generally in Pakistan is particularly facing this terrorism because of our alliances of security and foreign policy with America. اور جب تک ہم امریکہ اور کے فارن پالیسی اور سیکورٹی الائنسز سے اپنے آپ کو وڈرا نہیں کریں گے، ہم ٹیررزم کو ختم نہیں کر سکتے۔ ٹرکی ایمرج ہو رہا ہے جو چیلنج کر رہا ہے اور اپنی ری امپوز کر رہا ہے اپنی ہسٹوریکل پوزیشن کو ایز اے ریجنل پاور پلیئر، اور فلسطین کے ایشو کے اوپر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ ایران آف کورس امریکہ کے ساتھ اپنے کنفلکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ریزسٹنس کریٹ کر رہا ہے، تو اس لیے جو مسلم دنیا خاص طور سے جو عرب ورلڈ ہے یا مڈل ایسٹ ہے، اور اس کے اندر جو شیعہ پاپولیشن ہے، ایران اس کے اندر ایک بڑی سافٹ پاور انجوائے کرتا ہے، اور وہ ایران کو ایز اے اونلی مسلم پاور کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کے انہولی نیکسس کو، جو مسلمانوں کو خاص طور پر فلسطینیوں کو جو ہیں وہ ہیوملیٹ کر رہے ہیں، ڈسٹرائے کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک ریزسٹنس کی صورت میں سامنے نظر آتا ہے۔ اور پھر مسلم دنیا کے اندر جو امریکہ نے ظلم کیا وار آن ٹیرر کے نام پہ افغانستان اور عراق میں، اور تقریباً 4 ملین مسلمس کو جو ہے اس وار آن ٹیرر کے نام پہ قتل کیا گیا، جو مسلمان کے ساتھ ظلم ہوا، تو اس ظلم میں امریکہ کے خلاف مسلم ورلڈ میں ایک اینٹی امریکنزم پیدا ہوا، تو ایران اس کو بھی کیش کروا رہا تھا۔ اور اسی کانٹیکس میں جو ہے ایک نئی پاور ایمرج ہوتی ہے، وہ ہے ملیشیا، جو بڑا امپورٹنٹ مسلم اسٹیٹ ہے، اسٹریٹجک جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اس کی بہت زیادہ ہے، انڈین اوشن کے اندر لوکیٹڈ ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ملک ہے، ایک طرف آسٹریلیا سے کنیکٹ ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایسٹ ایشیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور ایک ریجنل ٹریڈ روٹ بھی ہے انڈین اوشن اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور ایسٹ ایشیا کے درمیان۔ اور وہاں پہ ایک نئی لیڈرشپ آتی ہے ڈاکٹر مہاتیر محمد کی صورت میں، and Malaysia went through massive industrialization, economic growth, economic development, and Mahathir Mohamad opposed the West role with respect to Palestine-Israel conflict, and opposes and criticizes the terrorism of Israel against the Palestinians. تو ایک نئی ایمرجنس ہوتی ہے، اور اسی کانٹیکس میں جو ٹریڈیشنل سنی مسلم پاور بلاک تھا مڈل ایسٹ کے اندر، جی سی سی کی صورت میں، گلف کوآپریشن کی صورت میں، جس کو ہم اگلے لیکچر میں مڈل ایسٹ میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے، تو وہاں سے قطر جو ہے، جو سعودی عرب کا الائے تھا، وہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتا ہے 2 میجر ریزن کی وجہ سے۔ ایک جو قطر ہے، وہ جو سیریا کے اوپر سعودی عرب کی پوزیشن ہے، اس سے بھی ڈس ایگری کرتا ہے، کیونکہ قطر کے بشار الاسد اور سیریا کے ساتھ بڑے کلوز ملٹری اور اکنامک ریلیشن شپ ہیں۔ اور دوسرا جو امریکہ کا اور سعودی عرب کا رول ہوتا ہے ایجپٹ کے اندر مسلم بردرہڈ کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے میں اور ملٹری یا فوجی مارشل لگوانے میں، تو اس کو بھی اپوز کرتا ہے قطر، تو اس وجہ سے قطر بھی تھوڑا سا سعودی عرب سے جو ہے وہ ڈسٹینس پہ جاتا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں جو 2018 ستمبر میں اینول UN کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں عمران خان ملتا ہے پریزیڈنٹ حسن روحانی سے، پرائم منسٹر مہاتیر محمد سے، اور پریزیڈنٹ طیب اردگان سے، اور ایک پرپوزل آتا ہے کہ ایک OIC ہیز بیکم اے ڈیڈ آرگنائزیشن، ڈیڈ باڈی، اینڈ مسلم ورلڈ نیڈز اے ریویو and revival of its political importance and power block within the broader global power politics۔ تو اس کے کانٹیکس میں M5 کا بلاک کا پرپوزل آتا ہے پاکستان، ٹرکی، ایران، ملیشیا اور جو ہے
قطر جو ہے، اور پھر اس کے بعد کوالالمپور سمٹ ہوتا ہے اور ایونچولی پاکستان اس میں پارٹیسپیشن نہیں کرتا. اس کی کیا وجوہات ہیں ہم اس کو بعد میں دیکھیں. تو دس از دا بیک گراؤنڈ دا کانٹیکسٹ ان آل دیٹ کانٹیکسٹ. اب ہم جب مسلم M5 کی بات کرتے ہیں تو واٹ از M5 اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، یا وہ گلوبل پاور پالیٹکس میں، ریجنل پاور پالیٹکس میں اور مسلم پاور پالیٹکس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی اسٹیٹ کے یا کسی گروپ کے یا بلاک کے گلوبل یا ریجنل پاور پالیٹکس میں رول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 4 اینگلز، 4 پرنسپلز، 4 پرسپیکٹوز کو دیکھنا ہوتا ہے، 4 فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. پہلا فیکٹر جو ہے کہ ڈز دیٹ گروپ possess the economic power and economic capability. Second جو فیکٹر ہوتا ہے does that group possess and have potential of having the leadership. کیا اس گروپ کے پاس لیڈرشپ اویلیبل ہے جو اس گروپ کے آبجیکٹیوز ہیں یا اس جو بلاک کے آبجیکٹیوز ہیں ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اور پورا کرنے کے لیے جو آپ کو ایک لیڈرشپ چاہیے، کیا وہ لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے. یہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ہے ڈز دیٹ گروپ ہیو اے جیو اسٹریٹجک امپورٹنس. جیو اسٹریٹجک امپورٹنس سے مطلب ہے یا مراد ہے کہ وہ جو گروپ ہے یا جو بلاک ہے اس کے جو ممالک ہیں ان کا جو جغرافیہ ہے اس کی گلوبل پاور پالیٹکس میں اور ریجنل پاور پالیٹکس میں کیا امپورٹنس ہے، کہ وہاں پہ سمندر کتنے ہیں، وہ کس ایریا میں لوکیٹڈ ہیں، وہاں پہ سپر پاور کے انٹرسٹ کیا ہیں، وہاں پہ ٹریڈ کیا ہوتی ہے، وہاں کی سیکیورٹی انٹرسٹ کیا ہے. اور فورتھ پرہیپس the very important international power policy وہ ہے the military power and military capability of that group or bloc. Does that group or bloc have the military capability to achieve its objective, to implement its objective, to play a significant role in regional power politics by military means and global power politics. تو یہ وہ 4 فیکٹرز ہیں. تو ہم اس مسلم پاور بلاک کے جو M5 کا ایمرجنس ہے اور اس کا بلاک ہے، ان 4 پرنسپلز کو اس بلاک کے اوپر اپلائی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ 4 فیکٹرز کیا اس بلاک کے پاس ہیں اور اس بلاک کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ان آبجیکٹیوز کو وہ بلاک کس طرح پورا کر سکتا ہے، اور پھر اس کے چیلنجز کیا ہیں، اور پھر ہم پاکستان کے رول کو دیکھیں گے اور پھر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے.